ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور معزز سامعین، اس وقت آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت کی تلاوت کی گئی ہے۔ یہ آیت سورہ توبہ کی آخری آیتوں میں سے ایک آیت ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، مسلمانوں کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ وہ سب کے سب جہاد کے لیے نکل پڑے، بلکہ ہونا کیا چاہیے؟ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ مسلمانوں کی بڑی بڑی جماعتوں میں سے ایک ایک جماعت جہاد کے لیے نکلتی؟ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، مسلمانوں کی بڑی بڑی جماعتوں میں سے ایک جماعت نکلتی تاکہ یہ باقی ماندہ لوگ جو اپنے گھروں میں رہیں گے، اپنے علاقوں میں رہیں گے، اپنے محلوں میں رہیں گے، وہ رہ کر لیتفقہوا فی الدین، دین میں تفقہ اور بصیرت حاصل کریں۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور اپنی قوم کے لوگوں کو ڈرائیں جب وہ جہاد سے واپس آئیں، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ ڈریں، ان کے اندر احتیاط کا مزاج پیدا ہو اور ڈر کر احتیاط کے ساتھ وہ زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ بھائیو، یہ اس آیت کا ترجمہ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک نہایت ہی اہم بات کا حکم دیا ہے۔ اس کو سمجھنے سے پہلے آیت کے سیاق و سباق پر بھی نظر ڈالنا ضروری ہوگا، اسی لیے مختصراً آیت کا سیاق و سباق میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ حضرات مفسرین نے آیت کا سیاق و سباق جو ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے شروع ہی سے جہاد کے احکامات اور مضامین بیان فرمائے ہیں۔ اسی صورت میں آگے چل کر حنین کا واقعہ بھی ہے، اور پھر اس کے بعد آخری میں غزوہ تبوک کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ غزوہ تبوک اسلام کا ایک اہم ترین غزوہ ہے، جس میں عیسائیوں سے مسلمانوں کا مقابلہ ٹہرا تھا، اور اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مسلمانوں کو
جہاد کے لیے نکلنے کا حکم فرمایا تھا، اس لیے کہ ضرورت اس وقت اسی کی متقاضی تھی، اور اسی بنا پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے لوگوں کو جہاد کے لیے نکلنے کا حکم فرمایا۔ پھر اس کے بعد جہاد کے فضائل، جہاد کے محاسن اور جہاد میں نکلنے والوں کے کیا درجات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان آیات کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ کچھ احباب ایسے بھی تھے جنہوں نے کسی معمولی عذر کی بنا پر، یا یہ کہ محض سستی اور کاہلی کی وجہ سے نکلنے سے درغ کیا تھا، اور ان کے اوپر اللہ کی طرف سے عتاب نازل ہوا۔ پھر انہوں نے اللہ کی جناب میں خوب عاجزی و انکساری کے ساتھ توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، اور ان کے درجات کو بھی اللہ تعالیٰ نے بلند فرما دیا۔ اس سے لوگوں کا ذہن یہ بنتا ہے کہ جب بھی جہاد کی نوبت آئے تو فوراً سارے مسلمانوں کو جہاد کے لیے نکل کھڑے ہو جانا چاہیے۔ لوگوں کا یہ ذہن بن سکتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر لوگوں کے ذہن کے اس خیال کی تردید فرمائی، اور بتلایا کہ عام حالات میں سارے مسلمانوں کو جہاد میں نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خاص حالات ہوں جبکہ بادشاہ اسلام کی جانب سے اور امیر المؤمنین کی جانب سے حکم ہو جائے کہ ہر فرد جہاد اسلام کے لیے نکل جائے، جہاد اسلام کے لیے روانہ ہو جائے، تو اس وقت تو سب کا نکلنا لازم و ضروری ہے۔ کوئی ایک بندہ بھی جس کے اندر جہاد کرنے کی صلاحیت ہو اور جہاد میں جانے کی سخت ہو، وہ جانے سے پیچھے نہیں رہ سکتا۔ لیکن عام حالات میں جب ایسی کوئی خاص ضرورت نہ ہو تو اس وقت سارے افراد کا جہاد میں جانا ضروری نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے اس سلسلے میں یہ رہنمائی بھی کی گئی ہے کہ سارے مسلمان اس کے لیے نکل کھڑے نہ ہو جائیں، اس لیے کہ اگر سارے مسلمان نکل کھڑے ہو جائیں تو اس کی وجہ سے بہت سارے کام اپنی جگہ پر معطل ہو جائیں گے، اور ان کو انجام دینے والا کوئی نہ رہے گا۔ بہت سارے کام اپنے علاقے میں رہتے ہوئے بھی انجام دینے ہوتے ہیں، اور ان کو کرنے کے لیے مسلمانوں کی جماعت درکار ہوتی ہے۔ بہت سارے کاموں میں سے اللہ تعالیٰ نے یہاں اس مقام پر ایک انتہائی اہم کام کا ذکر فرمایا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کام خدا تعالیٰ کے نزدیک کس قدر اہم اور ضروری ہے۔ علاقے میں رہتے ہوئے کرنے کے بہت سارے کام تھے، لیکن ان کاموں میں سے بطور خاص ایک کام کا ذکر کرنا اس بات کو بتلاتا ہے کہ یہ کام اللہ کے نزدیک بہت اونچا، بہت اعلیٰ اور بہت ارفع ہے، گویا کہ جہاد کے درجے کے برابر کا یہ کام ہے۔ وہ کون سا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ۔ ایسا کیوں نہ ہوا کہ مسلمانوں کی بڑی بڑی جماعتوں میں سے ایک جماعت جہاد کے لیے نکل جائے، اور جو لوگ علاقے میں باقی رہیں وہ علاقے میں رہنے والے افراد لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، دین میں سمجھ بوجھ اور دین میں بصیرت اور دین میں مہارت اور کمال حاصل کریں۔ علاقے میں رہنے والے حضرات کا اللہ تعالیٰ نے یہ کام بتلایا ہے کہ وہ یہاں پر رہتے ہوئے دین کے اندر سمجھ بوجھ اور دین کے اندر بصیرت حاصل کرنے کی وہ کوشش کریں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جہاد میں جانے والے افراد کو جانے کا حکم دینے کے بعد باقی ماندہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ
علم دین حاصل کرنے کا اور دین میں تفقہ اور مہارت پیدا کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جہاد کے ٹکر کا کام ہے، بس فرق یہ ہے کہ جہاد کا کام تلوار کی دھار سے ہوتا ہے اور اس کا کام قلم کی نوک سے حاصل کیا جاتا ہے۔ بھائیو، اس سے علم دین کی اہمیت اور اس کی ضرورت کو بہت اچھے انداز سے سمجھا جا سکتا ہے۔ یہاں پر رک کر ایک بات اور میں عرض کروں، وہ یہ ہے کہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے بہت سارے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ علم کا لفظ، تعلم کا لفظ، درس و تدریس کا لفظ، یہ سارے کے سارے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ فقہ اور تفقہ کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے تفقہ کا لفظ ذکر کیا ہے۔ تفقہ کا لفظ فقہ سے بنا ہے۔ فقہ کے معنی آتے ہیں سمجھ بوجھ، یعنی اچھی طرح سے کسی چیز کو سمجھ لینا۔ علم کا معنی تو آتا ہے جان لینا، اور فقہ کا معنی آتا ہے جاننے کے صرف جاننا ہی نہیں بلکہ آدمی سمجھ بوجھ بھی حاصل کر لے اور اچھی طرح سے کسی بات کی حقیقت سے واقف ہو جائے۔ پھر اللہ نے یہ فقہ کا لفظ استعمال کیا تو تفقہ سے استعمال کیا، یعنی عربی گرامر کے لحاظ سے فقہ کے لفظ کو اللہ نے باب تفاعل میں استعمال کیا۔ باب تفاعل کی خاصیت ہوتی ہے تکلف، یعنی کسی کام کو محنت کے ساتھ، مشقت کے ساتھ اپنے اوپر اس کا بار ڈال کر انجام دینا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کر کے علم دین حاصل کرنے والوں کو یہ بتایا ہے کہ علم حاصل کریں تو باریک بینی کے ساتھ حاصل کریں، محنت کے ساتھ، جستجو کے ساتھ، تلاش کے ساتھ، طلب کے ساتھ، لگن کے ساتھ پورے طور پر دین کی سمجھ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ لوگ جو دین کی سمجھ حاصل کرنے والے ہیں، دین کی سمجھ کیوں حاصل کریں؟ دین کی سمجھ حاصل کرنے کا ایک تو ذاتی فائدہ ہے، ذاتی نفع ہے، اور وہ یہ ہے کہ آدمی دین کی سمجھ حاصل کرنے کے بعد اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائے۔ یہ بات اسی تفقہ کے لفظ کے اندر شامل ہے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دیتے ہیں۔ دین کی سمجھ بوجھ کیا؟ دین کی سمجھ بوجھ یہ ہے کہ آدمی دین کے مسائل سے واقف ہو، دین کے احکامات سے واقف ہو، نماز و روزہ کے مسائل سے واقف ہو، اور صرف نماز و روزہ کے مسائل ہی نہیں بلکہ انسان کی زندگی سے متعلق جتنے شعبے ہیں اور جتنے مسائل ہیں، جن کے اندر تجارت کے مسائل بھی داخل، ملازمت کے مسائل بھی داخل، کسی کو کرائے پر دینے کے مسائل بھی داخل، کسی سے قرض لینے دینے کے مسائل بھی داخل، کسی کو گفٹ اور تحفہ دینے کے مسائل بھی داخل، اور اسی طرح سے گھریلو زندگی کے مسائل بھی داخل، شادی بیاہ کے مسائل بھی داخل، والدین کے حقوق اور آداب کے مسائل بھی داخل، اولاد کی تربیت سے متعلق مسائل بھی داخل، بے شمار مسائل اس کے اندر آتے ہیں۔ پوری زندگی کا ایک نظام جو شریعت مطہرہ پیش کرتی ہے، اس کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کا نام دراصل دینی سمجھ بوجھ پیدا کرنا ہے، اور دینی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں تفقہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ تفقہ کا لفظ استعمال کر کے یہی بات بتائی ہے کہ دین کی سمجھ بوجھ پیدا کرنے والے اپنے اندر ان تمام باتوں سے واقفیت کو پیدا کریں، اور واقفیت کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی اسی کے اندر داخل ہے کہ وہ خود بھی اس کے اوپر عمل پیرا ہو۔ اور اگر انسان دین کی سمجھ بوجھ تو حاصل کرتا ہے لیکن اس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے مسائل سے تو وہ کچھ واقف ہو گیا، لیکن دین کی سمجھ بوجھ، دین کی فقہ اسے حاصل نہیں ہوئی۔ ایک حدیث پاک مجھے یاد آئی،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک فقیہ شیطان کے مقابلے میں 1000 عابدوں سے بھاری ہوتا ہے. فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد. ایک فقیہ شیطان کے مقابلے میں 1000 عابدوں سے بھاری ہوتا ہے. ایک طرف نارا عابد ہے جو صرف عبادتوں کا اہتمام کرتا ہے، دینی مسائل کا اسے کوئی علم نہیں ہے، اور دوسری طرف وہ آدمی ہے جس کے پاس دینی مسائل کا علم بھی ہے اور وہ اس کے اوپر عمل پیرا بھی ہے. ایسا آدمی شیطان کے مقابلے میں 1000 عابدوں سے بھاری ہوتا ہے. شیطان کے نزدیک 1000 عابدوں سے بھاری ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک طرف یہ علم دین کا حامل ہے، دینی مسائل سے واقف ہے، اور دوسری طرف ان مسائل پر یہ عمل پیرا بھی ہے. شیطان جن راستوں سے انسان کو گمراہ کرتا ہے ان راستوں سے یہ واقف ہے اور اس کے بچنے کے اسباب سے بھی واقف ہے، اور پھر ان کو اپناتا ہوا یہ زندگی گزار رہا ہے. اس لیے یہ ایسا آدمی شیطان کے نزدیک 1000 عابدوں سے بھاری ہے. امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ جو فقہ کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، انہوں نے فقہ کی تعریف یہی کی ہے: الفقہ معرفت النفس ما لها وما علیها. فقہ کس کا نام ہے؟ فقہ اس کا نام ہے کہ انسان جان لے کہ اس کے لیے کیا چیزیں نفع بخش ہیں اور کیا چیزیں نقصان دہ ہیں. انسان کو نفع پہنچانے والی بہت ساری چیزیں ہیں اور نقصان پہنچانے والی بھی بہت ساری چیزیں ہیں. انسان ان باتوں سے بھی پوری طرح سے واقف ہو جائے جو اسے نفع پہنچاتی ہیں، اور جو باتیں کہ اسے نقصان پہنچاتی ہیں ان سے بھی وہ پوری طرح سے واقفیت حاصل کر لے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائے، تو اسی کو فقہ کہتے ہیں. تو بھائیو، لیتفقہوا فی الدین کے اندر خود عمل کرنا بھی داخل ہے. تو یہ تفقہ فی الدین کا بہت بڑا اور اولین فائدہ ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. اور تاکہ یہ دینی سمجھ بوجھ پیدا کرنے والے اپنے ان بھائیوں کو ڈرائیں جو جہاد اسلامی میں گئے ہوئے ہیں. جہاد اسلامی ایک خاص عمل کا نام ہے، ایک خاص مشغلے کا نام ہے، جس میں کہ مسلمان مجاہدین کفار سے لوہا لیتے ہیں اور ان کے مقابلے میں اسلامی پرچم کو لہراتے ہیں، اور تلوار کے ذریعے سے، تیغ و سنان کے ذریعے سے اور دوسرے آلات حرب و ضرب کے ذریعے سے ان کا مقابلہ کرتے ہیں اور اسلام کی حفاظت و صیانت کا کام انجام دیتے ہیں. لیکن ان کے پاس مسائل کو حاصل کرنے کا وقت نہیں رہتا ہے اور نہ ہی ان کے پاس اس کا کوئی موقع فراہم رہتا ہے. ان کے لیے اس بات کی ضرورت پڑتی ہے کہ جب وہ اپنے علاقوں میں آئیں تو یہاں جو لوگ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کر رہے ہوتے ہیں اور دینی مسائل سے واقف ہوتے ہیں ان سے اپنے تعلقات کو ہموار کریں، اور یہ لوگ ان سے اپنے تعلقات کو ہموار کریں، اور پھر اس طرح سے یہ حضرات تک، ان لوگوں تک دینی معلومات کو پہنچائیں. لعلہم یحذرون. ان لوگوں کو دینی احکامات پہنچانے کا کیوں حکم دیا گیا؟ لعلہم یحذرون، تاکہ ان کی زندگیوں کے اندر احتیاط کی بات پیدا ہو جائے، ڈر کی بات پیدا ہو جائے، تقوی طہارت کی بات پیدا ہو جائے، اور وہ اللہ کے نیکوکار بندے بن کر زندگی گزارنے والے بن جائیں. بھائیو، یہ اس آیت کی مختصر سی وضاحت ہے. اس آیت کے ذیل میں جو بات مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اس آیت کو پڑھنے سے اور سمجھنے سے مدارس اسلامیہ کی ضرورت، اس کی اہمیت اور ان کا کار و کاز بھی سمجھ میں آتا ہے. مدارس اسلامیہ کی ضرورت کیا ہے؟ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال کھیلتا رہتا ہے اور بعض دفعہ ان کو پریشان بھی کر دیتا ہے کہ مدارس اسلامیہ کی آخر ضرورت کیا ہے.
آج کا دور ٹیکنالوجی کا دور، سائنس کا دور، مختلف علوم و فنون کا دور، لوگ پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک ترقی کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، آسمان پر کمندے ڈال رہے ہیں، فضاؤں ہواؤں کو مسخر کر رہے ہیں، سمندر کو اپنے تابع بنا رہے ہیں، جنگل و بیابان کو اپنے قبضے میں انہوں نے لے رکھا ہے، شیر اور ہاتھی اور باغ ان کی انگلیوں میں جو ہے کھیلتے ہوئے رہتے ہیں۔ اتنا زبردست ترقی دنیا روزانہ کرتی ہوئی چلی جا رہی ہے۔ ایسے ترقی کے ماحول میں اور ایسے ٹیکنالوجی کے دور میں ان مدارس اسلامیہ کی آخر ضرورت کیا ہے؟ افسوس اس وقت زیادہ ہوتا ہے جب کہ یہ سوال اٹھانے والے ہمارے ہی دینی بھائی ہوتے ہیں، مسلمان بھائی ہوتے ہیں۔ غیر مسلموں کی طرف سے یہ الغار ہے اور ان کی طرف سے مدارس پر حملے ہیں۔ یقیناً ان کے حملے ناپاک اور ان کی کوششیں ناپاک اور ان کی طرف سے اٹھائے جانے والے سوالات یہ سراسر ناپاک اور جو ہے باطل جذبات کو اپنے اندر لیے ہوئے۔ لیکن افسوس ملت اسلامیہ کے ان نوجوانوں پر، ان افراد پر ہوتا ہے جو مدارس کے وجود کے اوپر سوال قائم کرتے ہیں۔ بھائیو، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ یہ حضرات مدارس کے وجود کے مقصد سے ناواقف ہوتے ہیں۔ مدارس اسلامیہ کا دنیا کے اندر رول کیا ہے، وہ کیا کام کرتے ہیں، وہ دنیا کو کیا دیتے ہیں، وہ لوگوں کو کیا نوازتے ہیں، ان کی وجہ سے لوگوں کے اندر کیا تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں، اس سے لوگ ناواقف ہوتے ہیں اور ناواقفیت کی وجہ سے مدارس کے وجود پر ایک سوالیہ نشان اور کوشچن مارک لگا دیتے ہیں۔ آج کی اس مختصر سی نشست میں میں کوشش کروں گا کہ اسی سلسلے میں کچھ وضاحتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں۔ بھائیو، سب سے پہلی بات جو ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ہے، مسلمان ہونے کے ناطے، مذہب اسلام کا پیروکار ہونے کے ناطے، ایک اللہ کا بندہ ہونے کے ناطے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے ناطے، قرآن کریم کو اپنی مقدس کتاب، اپنی مذہبی کتاب ماننے کے ناطے اور حدیث پاک کو اس کا مفہوم اور اس کی وضاحت اور اپنے لیے آئیڈیل اور اپنے لیے رہنما اور اپنے لیے گائیڈ لائن ماننے کے ناطے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ اس پوری ملت کا جو خمیر تیار ہوتا ہے، یعنی یہ پوری ملت جو بنتی ہے وہ مذہب ہی سے بنتی ہے۔ اس ملت کی یعنی ملت اسلامیہ کے رگ و پوست کے اندر ہی دین کو داخل کر دیا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ملت اسلامیہ دین سے کٹ جائے، دین سے علیحدہ ہو جائے، دین کو ایک طرف رکھ دے اور دنیا کو ایک طرف رکھ دے، دین کے وجود کو ایک طرف رکھ دے اور اپنے وجود کو، اپنے شریر کو اور اپنے بدن کو اور اپنے مزاج کو اور اپنی طبیعت کو دوسری طرف رکھ دے اور ان سب چیزوں کی پروان تو کسی اور چیز سے کرے۔ بھائیو، یہ بات ملت اسلامیہ کے خمیر اور اس کے مزاج اور اس کی فطرت کے بالکل خلاف ہے۔ ملت اسلامیہ کا جو خمیر اور اس کا خون اور اس کا گوشت جو تیار ہوتا ہے وہ تو مذہب ہی سے تیار ہوتا ہے۔ اس کی ایک ایک چیز کے اندر مذہبیت ہو، اس کے بالوں کے اندر مذہبیت، اس کی زبان کے اندر مذہبیت، اس کے سوچنے سمجھنے کے اندر مذہبیت، اس کے لباس کے اندر مذہبیت، اس کے کھانے پینے کے اندر مذہبیت، اس کے تمام ایکٹیویٹیز اور اس کے تمام کاموں کے اندر مذہبیت ہونا چاہیے۔ جب ہم اس بات کو اپنے ذہن میں رکھ لیں گے تو پھر ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ مدارس اسلامیہ کا وجود کیوں ضروری ہے اور اس کی وجہ سے ملت اسلامیہ کو کیا فائدہ پہنچتا ہے۔ ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات جو ہمیں سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ دین کچھ خاص اعمال، کچھ خاص اشغال، کچھ خاص عبادتوں کا نام نہیں ہے کہ ایک بندہ کلمہ پڑھتا ہے، اس کے بعد نماز پڑھنے لگے، روزہ رکھنے لگے، تلاوت کرنے لگے اور جو ہے زکوٰۃ و خیرات میں کچھ حصہ لے لے،
حج وغیرہ کی عبادتوں کو انجام دے دے اور پھر وہ دین سے فارغ ہو جائے، ایسی بات نہیں ہے۔ میں نے اشارہ دیا تھا کہ دین کا تعلق انسان کی زندگی کے ہر شعبے سے ہوتا ہے۔ پیدائش سے لے کر موت تک جتنے مراحل آتے ہیں ان سارے مراحل سے دین کا تعلق ہوتا ہے۔ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد سے لے کر قبر کے گڑھے میں پہنچنے تک جتنے مراحل، جتنے نشیب و فراز اس کی زندگی میں آتے ہیں اور جتنے مسائل پیش آتے ہیں، ان تمام مسائل میں دین کا ایسا ہی دخل ہے جیسا کہ ہمارے اس بدن کے اندر ہوا کا دخل ہے۔ اگر ہوا نہ ہو تو پھر انسان کا وجود نہ رہے، پانی نہ ہو تو انسان کا وجود نہ رہے۔ ایسے ہی بھائیو، دین اگر ان تمام شعبوں سے رخصت ہو جائے یا ان شعبوں میں سے کسی شعبے سے دین رخصت ہو جائے تو وہیں پر ہماری دینی زندگی پر زوال آ جائے گا، ہماری دینی زندگی موت کے گھاٹ اتر جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارا بدن زندہ رہے، ہماری آنکھیں دنیا کی چیزوں کو دیکھ رہی ہو، دنیا والوں کی نگاہوں میں زندہ ہو، لیکن قرآن و حدیث کی نگاہوں میں اس کے اوپر موت آ چکی ہوتی ہے۔ دین کا دائرہ بڑا وسیع دائرہ ہے، اس کے اندر تجارت بھی ہے، اس کے اندر لین دین بھی ہے، اس کے اندر قرض کے مسائل بھی ہیں، اس کے اندر وراثت کے مسائل بھی ہیں، اس کے اندر شادی بیاہ کے مسائل بھی ہیں، اس کے اندر بچے کی پیدائش کے مسائل بھی ہیں، اور پھر اس کے علاوہ ہم جو کام و کاج کرتے ہیں ان سب کے سے متعلق دین کے مسائل ہیں۔ اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ ان تمام مواقع میں اور ان تمام مسائل کے موقع پر، ان تمام مسائل میں دینی رہنمائی کو حاصل کرے اور اپنے تمام کام اور اپنے تمام ایکٹیویٹیز بالکل دین کے مطابق بنائیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ دوسرے پارے میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہاں اللہ کا حکم ہے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی کچھ داخل ہوئے کچھ داخل نہ ہوئے، کسی کام کو کر لیا کسی کام کو نہیں کیا، کسی رکن کو اپنایا کسی رکن کو چھوڑ دیا، کسی عبادت کو انجام دیا کسی عبادت کو خیرآباد کہہ دیا، یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، بلکہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جائیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور اے لوگو شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، شیطان کی پیروی نہ کرو۔ علماء لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ حکم دینے کے بعد کہ پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ، فوراً یہ حکم دیتے ہیں کہ شیطان کی پیروی نہ کرنا۔ دونوں میں ربط کیا ہے، دونوں میں کنیکشن کیا ہے؟ کنیکشن یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ دین کے اندر داخل ہے اور دین کی کچھ باتوں کو اپناتا ہے اور کچھ باتوں کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیتا ہے کہ یہ زمانے کی رفتار کے مطابق نہیں ہے، یہ جو ہے میرے مزاج کے مطابق نہیں ہے، میری خواہشات کے مطابق نہیں ہے، میرے سوچنے سمجھنے کے مطابق نہیں ہے، میری آئیڈیالوجی کے مطابق نہیں ہے، میرے بھائیوں ایسا کہنے والے اور ایسا کہہ کر دین کے کچھ احکامات کو چھوڑ دینے والے دراصل شیطان کے پیروکار ہوتے ہیں۔ اللہ کے پیروکار، اللہ کے بندے وہی ہیں جو پورے طور پر ایک ایک چیز کے اندر دین کو داخل کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ پہلی بات تو وہ ہے کہ مذہب اسلام کا، ملت اسلامیہ کا خمیر تیار ہوتا ہی ہے دین سے، شریعت سے اور اسلام سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا حکم یہی ہے کہ بندے پورے طور پر اسلام کے اندر داخل ہو جائیں۔ جب پورے طور پر اسلام میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا تو بھائیوں کیا یہ بات ضروری نہیں ہے کہ دین کے تمام مسائل سے واقفیت بھی حاصل کرے، دین کی ہر بات کو حاصل کرے،
دین کی ہر بات کو سمجھیں، اس کی سمجھ بوجھ پیدا کریں، اس کی باریکیوں میں جائیں، اس کے حقائق میں جائیں، اس کے دقائق میں جائیں، اس کے رموز کو پہچانیں، اس کے اسرار کو پہچانیں، کس حکم کا تعلق کس وقت سے ہے اور اس کو انجام دینے کا طریقہ کیا ہے، اور کن باتوں سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا گیا ہے، بچنے کے لیے کیا باتیں ضروری ہیں، کیا ان سب باتوں کو جاننا ضروری نہیں ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ علم کے حاصل کرنے کے 2 درجے ہیں۔ علم سے مراد دینی علم، دینی نالج حاصل کرنے کے 2 درجے ہیں۔ ایک درجہ فرض عین کا درجہ ہے، دوسرا درجہ فرض کفایہ کا درجہ ہے۔ فرض عین کا مطلب یہ ہے کہ اتنا علم حاصل کرنا ہر بندے پر ایسا ہی لازم و ضروری ہے جیسا کہ نماز ہر مسلمان پر لازم، روزہ ہر مسلمان پر لازم۔ کتنی باتوں کا علم حاصل کرنا فرض عین ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ انسان کی ہر انسان کی زندگی سے متعلق جن مسائل کی ضرورت پیش آتی ہے ان مسائل کا علم حاصل کرنا اس کے اوپر فرض عین ہے۔ مثلا ایک بچہ بالغ ہوا 15 سال کی عمر میں، تو بالغ ہونے کے بعد اب اس کے اوپر نماز فرض ہو جاتی ہے، روزہ فرض ہو جاتا ہے، تو ضروری ہے کہ نماز کے مسائل جانے، روزے کے مسائل جانے، اتنے مسائل جس سے کہ اس کی نماز ٹھیک ہو جائے، عین شریعت محمدیہ کے مطابق اس کی نماز ہو جائے۔ کوئی بندہ مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ فرض ہو گئی، زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے، اسی لیے زکوٰۃ کے مسائل جاننا بھی ضروری، یہ بھی فرض عین ہے۔ کسی کے اوپر حج فرض ہو گیا تو حج فرض ہونے کے بعد حج کے مسائل کو جاننا، اتنے مسائل جس سے کہ اس کا حج ٹھیک ٹھاک ہو جائے وہ جاننا اس کے لیے ضروری۔ کوئی کاروبار کر رہا ہے، ملازمت کر رہا ہے، کسی جگہ پر ڈیوٹی انجام دے رہا ہے تو اس کے مسائل جاننا اس کے اوپر فرض عین ہے۔ کوئی شادی کر رہا ہے تو شادی کے مسائل جاننا اس کے اوپر فرض عین۔ کسی کے بچے ہو گئے تو بچوں کی تربیت سے متعلق مسائل جاننا اس کے لیے فرض عین۔ بہرحال ہر انسان کی زندگی میں عمل کے لیے جتنے مسائل پیش آتے ہیں، عمل کے لیے جتنے مسائل پیش آتے ہیں، ان مسائل کو جاننا اس کے لیے فرض عین ہے۔ یہ جاننا کتابوں سے بھی ہو سکتا ہے، علماء سے ربط و تعلق قائم کر کے بھی ہو سکتا ہے، کسی مدرسے میں جا کر بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال علم حاصل کرنے کی شکلیں تو الگ الگ ہو سکتی ہیں، لیکن علم حاصل کرنا فرض ہے، اس میں کسی کو کوئی کلام نہیں۔ یہ تو علم کا ایک درجہ ہے۔ دوسرا درجہ ہے فرض کفایہ کا۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ علاقے میں، شہر میں کچھ افراد ایسے ہوں جن کے پاس دین کی ساری معلومات ہوں، ہر بات سے وہ واقف ہو، خواہ عمل کے لحاظ سے ان کے لیے وہ بات ضروری ہو یا نہ ہو۔ ایک مسئلہ ایسا ہے، ایک مسئلہ ایسا ہے کہ جس کا عمل سے ابھی اس بندے کو تعلق نہیں ہے، لیکن اس کا جاننا بھی اس کے لیے ضروری ہے۔ ایسے ہی سارے مسائل ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ کام تنہا کوئی آدمی انجام نہیں دے سکتا کہ دین کی ساری باتوں کا علم اس کے پاس جمع ہو جائے، دین کی ایسی کوئی بات نہ ہو جس سے کہ وہ واقف ہی نہ ہو، ایسی بات تو بہت مشکل ہے۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ یہ حکم مسلم سوسائٹی میں اور مسلم جماعت میں سے کچھ افراد پر رکھتی ہے۔ کچھ افراد حاصل کر لیں تو سب کی طرف سے یہ فریضہ ادا ہو جائے گا۔ سارے حضرات اتنی واقفیت اپنے پاس جمع رکھیں ضروری نہیں ہے، اور ایک ہی بندہ اپنے پاس یہ ساری باتیں اکٹھا کر لیں، یہ بات چونکہ مشکل ہے، اس لیے اللہ ایک ہی بندے پر اس کا حکم نہیں دیتے، بلکہ حکم یہ دیتے ہیں کہ مسلم سوسائٹی میں سے، مسلم جماعت میں سے کچھ افراد ایسے ہوں، اتنی مقدار میں ہوں کہ ان کا جاننا اور ان کا علم حاصل کرنا وہ علاقے کے لوگوں کے لیے کافی ہو جائے۔ ہر علاقے کی ضرورت الگ ہوتی ہے، ہر ملک کی ضرورت الگ ہوتی ہے، ہر سٹی کی ضرورت الگ ہوتی ہے، وہاں کے لحاظ سے جن مسائل کی ضرورت لوگوں کو پیش آتی ہے
ان تمام مسائل سے واقف کار افراد کا اس علاقے میں رہنا ضروری ہے۔ اگر اتنے افراد نہ رہیں بھائیو، وہ تو گنہگار ہوں گے ہی، ساتھ ہی ساتھ وہ پورے کا پورا علاقہ گنہگار۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ذمہ داری اللہ نے پورے علاقے پر ڈالی ہے۔ علاقے میں سے کچھ افراد اس ذمہ داری کو انجام دے دیتے ہیں تو سب کی طرف سے فریضہ ادا ہو جاتا ہے، اور کچھ اللہ کے بندے آگے بڑھ کر اس کام کو انجام نہ دیں تو پھر سارے کا سارا علاقہ اللہ کے نزدیک مجرم شمار ہوگا۔ مدارس اسلامیہ جو آج سے نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قائم ہے۔ سب سے پہلا مدرسہ وہ ہے جو مسجد نبوی میں صفہ چبوترے پر لگا۔ حضرات صحابہ کی ایک ٹیم مستقل طور پر وہاں پر رہتی تھی، 70-80 افراد ہر وقت مسجد نبوی کے اندر الرٹ رہتے تھے، حاضر رہتے تھے، اور ان کا کام ہی یہی تھا کہ اللہ کی طرف سے جو حکم آئے اس کو جانے، جو وحی نازل ہو اس کو جانے، جو احکامات اللہ کے نبی بتائیں ان کو جانیں، ان کو سمجھیں، اور دوسرے لوگوں تک ان کی پبلش کریں اور ان کو پھیلائیں۔ پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا، اور ہر علاقے میں حضرات صحابہ پہنچے، تابعین پہنچے، تبع تابعین پہنچے، اور پھر عباد، محدثین، مفسرین، فقہا اور صوفیہ کا دور، انہوں نے بھی ہر زمانے کے اندر اپنے اپنے علاقوں میں رہتے ہوئے اس کام کو انجام دیا۔ اور آج بھی الحمدللہ مدارس اسلامیہ اسی کام کو انجام دے رہے ہیں کہ مدارس میں کچھ افراد جمع ہوتے ہیں، وہاں یکسو ہو کر ساری دنیا سے کٹ کر، ادھر ادھر کے خیالات سے ہٹ کر، ادھر ادھر کی باتوں سے ہٹ کر، یکسو ہو کر دین کا علم حاصل کرنے میں لگے ہوئے رہتے ہیں۔ بھائیو یاد رکھیے، یہ صرف اپنے کام میں لگے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ پوری ملت اسلامیہ کا ایک فرض ادا کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ پورے دین پر عمل پیرا ہو، اور پورے دین پر عمل پیرا ہونے کے لیے پورے دین کی نالج کا حاصل کرنا ضروری ہے، اور ہر بندہ اس کام کو انجام نہیں دے سکتا، اس لیے کہ ہر ایک کے لیے اپنے اپنے مسائل ہیں۔ کسی کو روزی کا مسئلہ ہے، کسی کو ملازمت کا مسئلہ ہے، کسی کو بچوں کا مسئلہ ہے، کسی کو باغ کا مسئلہ ہے، پتہ نہیں کن کن کو کیا کیا مسائل دو چار ہیں۔ اگر سارے لوگوں پر یہ ذمہ داری عائد کر دی جاتی تو سب کے سب لوگ پریشان ہو جاتے۔ اسی لیے اللہ نے مسلم سوسائٹی میں سے ایک جماعت کے اوپر اس کا حکم ڈالا، جو بندہ آگے بڑھ کر اس کام کو انجام دیتا ہے وہ پوری مسلم سوسائٹی کی جانب سے ایک واجب اور ایک فرض کام کو انجام دیتا ہے۔ تو یہاں پر پہنچ کر طلبہ اور بچے مدارس کے اندر دین کا علم حاصل کرتے ہیں، دین کی ایک ایک بات انہیں پڑھائی جاتی ہے، قرآن انہیں پڑھایا جاتا ہے، حدیث پاک انہیں پڑھائی جاتی ہے، قرآن و حدیث سے نکلنے والے مسائل انہیں پڑھائے جاتے ہیں، زمانے کے حالات سے انہیں واقف کرایا جاتا ہے، زمانے کو کیا ضرورت ہے، لوگوں کے کیا حالات ہیں، لوگوں کے کیا مسائل ہیں، اور ان مسائل میں ان کی دینی رہنمائی کیسے کی جا سکتی ہے، ان کے لیے دینی راہیں کیسے ہموار کی جا سکتی ہیں، انہیں حلال و حرام کے طریقے کیسے بتائے جائیں، انہیں جائز و ناجائز کا طریقہ کیسے بتایا جائے، اسی کی تعلیم مدارس اسلامیہ کے اندر ہوتی ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ امت کا درد ان کے اندر پیدا کیا جاتا ہے، لوگوں کی غمخواری، لوگوں کی ہمدردی، لوگوں کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آنے کی باتیں انہیں سکھائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ایک بچہ مدرسے کے ماحول میں رہ کر پڑھتا ہے اور ایک لمبا زمانہ تعلیم حاصل کر کے باہر نکلتا ہے تو وہ ایک طرف خود بھی دین پر عمل کرنے والا ہوتا ہے، اور اپنے علاقے کے لحاظ سے بھی نہایت فکر مند اور نہایت متعمل غور و خوض کے اندر لگا ہوا ہے، مسائل کو حل کرنے میں لگا ہوا ہے، مسائل کو سلجھانے میں لگا ہوا ہے، لوگوں کو دین کی پٹری پر ڈالنے کے کام میں وہ لگا ہوا رہتا ہے۔ یہ کام ہے جو مدارس اسلامیہ کے اندر بیٹھ کر علماء اور طلباء کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے جہاں مدارس میں کیے جانے والے کام کو بتایا ہے، وہیں پر مدارس کے فضلاء، مدارس کے فارغین، مدرسے سے نکل کر باہر آنے والے حضرات کیا کام انجام دیں اس کو بھی قرآن بتاتا ہے۔ اس کے لیے قرآن ایک لفظ استعمال کرتا ہے وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اور تاکہ یہ اپنے قوم کو ڈرائیں کا مطلب جیسے کوئی باپ
اور کوئی مشفق اور کوئی مربی ہم کو کسی خطرے کی چیز سے ڈراتے ہیں. یہ ڈرانا دشمنی کی وجہ سے، یہ ڈرانا تعصب کی وجہ سے، یہ ڈرانا سامنے والے کو نیچا دکھانے کے جذبے سے نہیں، بلکہ سامنے والے کی خیر خواہی میں ہوتا ہے. ہمارا باپ ہم کو کسی بات سے ڈراتا ہے، ہماری ماں ہم کو کسی بات سے ڈراتی ہے، یا کوئی اور ہمارا چاہنے والا ہم کو کسی بات سے ڈراتا ہے، تو یہ ڈرانا اس مقصد سے نہیں ہوتا ہے کہ وہ ہم کو نیگلیکٹ کر رہا ہے، وہ ہم کو نیچا دکھا رہا ہے، وہ ہم کو ہمارے اوپر لعن طعن کر رہا ہے. نہیں، بلکہ ہم کو خطرات سے بچانے کے لیے، نقصانات سے بچانے کے لیے ہم کو ڈراتے ہیں. بھائیو، علماء کا بھی کام یہی ہے کہ وہ پڑھ کر فارغ ہونے کے بعد ساری امت کو انذار کا کام کرتے ہیں، یعنی ان کی ہمدردی، ان کی غمخواری میں اور ان کی خیر خواہی میں اور ان کے تعلق سے اچھے جذبات دل کے اندر رکھتے ہوئے، ان کو اپنے سے اعلیٰ اور افضل اور بہتر سمجھتے ہوئے، ان کو اپنا بھائی سمجھتے ہوئے، ان کو اپنا سمجھتے ہوئے ان کو دینی خطرات سے ڈراتے ہیں، گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، جہنم سے ڈراتے ہیں اور جہنم کے عذابات سے ڈراتے ہیں، دنیا کے اندر پیش آنے والے وباؤں سے ڈراتے ہیں، بلاؤں سے ڈراتے ہیں، مصیبتوں سے ڈراتے ہیں، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہیں، رذائل کا نتیجہ ہوتی ہیں، اللہ کے احکامات کو ترک کر دینے کا نتیجہ ہوتی ہیں. ایک مدرسے سے پڑھ کر آنے والا فارغ یہی کام اپنے علاقے میں انجام دیتا ہے کہ وہ کسی مسجد میں بیٹھ جاتا ہے، کسی ممبر کو سنبھال لیتا ہے، کسی گدی پر بیٹھ جاتا ہے، وہاں پر آنے والے بچوں کو یا بڑوں کو یا نوجوانوں کو وہ انہی کی تعلیم و تلقین کرتا ہے اور ان کی دینی طور پر رہنمائی کرتا رہتا ہے تاکہ ان کے اندر احتیاط کی بات اور ڈر کی بات پیدا ہو جائے. بھائیوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو گفتگو ابھی آپ کے سامنے ہوئی ہے، اس سے مدارس کا مقصد، مدارس کے وجود کی ضرورت آپ کے سامنے آشکارا ہو گئی ہوگی. ساتھ ہی ساتھ مدارس کے اندر یہ بات بھی جو ہے ضروری ہوتی ہے اور کسی حد تک بہت سارے مدارس والے اس کو انجام بھی دیتے ہیں کہ حالات اور زمانہ جن نئی نئی چیزوں کو ایجاد کر رہا ہے، حالات اور زمانہ جن نئی چیزوں کو ایجاد کر رہے ہیں، روز بروز ترقیات ہو رہی ہیں، تو ان کے لحاظ سے ایک سمجھ بوجھ پیدا ہو جائے، ان کو اپنانے کی صلاحیت پیدا ہو جائے اور دوسروں کو بھی ان سے بہراور کریں، دوسروں کو بھی ان سے فائدہ حاصل کرنے والا بنائیں. اس کے لیے کیا نالج چاہیے، اس کے لیے کیا باتوں کو جاننا چاہیے، اس کے لیے کیا جو ہے علوم حاصل کرنا چاہیے، ان سے بھی مدارس جو ہے غافل نہیں رہتے، ان سے بھی کسی درجے میں آشنا ہوتے ہیں اور پھر اس سلسلے میں بھی جو ہے اہل مدارس جو ہے لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں. مدارس کی اہمیت اور اس کا وجود پہلے سے زیادہ آج کے زمانے میں ضروری ہے، اس لیے کہ آج کا یہ زمانہ لادینی کا زمانہ، یعنی مذہب کا لوگوں کے ذہنوں سے تصور ہی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. لادینی کا زمانہ، بس لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم جیسے چاہیں زندگی گزارے، ہمارے اوپر کوئی مذہبی پابندی نہیں ہونا چاہیے. اور بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مذہبی پابندی کے مکلف نہیں، جس کے نتیجے میں نہ حلال و حرام کا لحاظ، نہ جائز و ناجائز کا لحاظ اور نہ ہی کسی برائی کی کوئی پرواہ، بس جس طرح سے چاہیں زندگی گزارتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. ایسے دور میں مدارس کا وجود انتہائی ضروری ہے، اس لیے کہ یہاں پر جانے سے افکار بنتے ہیں اور لوگوں کے اندر قابلیتیں پیدا ہوتی ہیں، صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں، سوچنے سمجھنے کا انداز پیدا ہوتا ہے اور وہ اللہ کے بندے بن کر دنیا کی چیزوں کو دیکھتے ہیں اور ان کو اپنانے کا طریقہ وہ سمجھتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ دنیا کی چیزوں کو یوز تو کرتے ہیں لیکن اپنی خواہشات کے مطابق، اپنی منشا کے مطابق، اپنے مزاج کے مطابق نہیں، بلکہ اللہ کے حکم اور اس کی منشا کے مطابق وہ استعمال کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آج کل لوگوں میں یہ بات بھی بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہے کہ تربیت سے دور ہونے کے نتیجے میں اخلاقی برائیاں بڑی تیزی کے ساتھ جنم لے رہے ہیں. کوئی نشے میں جا رہا ہے، کوئی بے حیائی کا شکار بن رہا ہے، کوئی عفت و عصمت کو جو ہے تار تار کر رہا ہے. پتہ
پتہ نہیں کیسے کیسے فواہش، کیسی کیسی بے حیائیاں مسلم معاشرے کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ جنم لے رہے ہیں۔ ہمارے بچے نشے کی طرف جا رہے ہیں، ہمارے بچے بے حیائی کی طرف جا رہے ہیں۔ ٹی وی اور سینما نے ان کے مزاجوں کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، ان کے اخلاق کو اس نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ ایسے حالت میں مدارس کی طرف اگر ہمارا رخ ہو تو پھر بھائیوں ہمارے بچوں کی زندگی میں ہمارے اندر ایک بڑا صالح انقلاب پیدا ہوگا، اس لیے کہ وہ ماحول دینی ماحول، اچھا ماحول، نیک ماحول، قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں وہاں پر بلند ہوتی ہیں، اچھے اخلاق کی تعلیم وہاں پر دی جاتی ہے، انسان کو انسان بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو پھر اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک صالح انقلاب پیدا ہوتا ہے، اس کا مزاج بنتا ہے، اس کی طبیعت ڈھلتی ہے، اس کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اور وہ فطرت کے مطابق زندگی گزارنے والا بن جاتا ہے۔ غیر فطری کام، جانوروں کا کام اور انسانوں سے نیچے اتر کر شیطانوں کا کام اور رذیلوں کا کام وہ جو ہے کرنے والا نہیں رہتا ہے۔ پھر اسی طرح مدارس میں پڑھنے والوں کے اندر غمخواری، ہمدردی کے جذبات بھی بہت رہتے ہیں۔ اس کے برخلاف جو لوگ مدارس کی تعلیم سے دور رہتے ہیں، عموماً دیکھا جاتا ہے ان کے اندر حرص، ان کے اندر طمع، ان کے اندر لالچ، اسی لیے سود کھاتے ہیں، سود کھلاتے ہیں، رشوت دیتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، معمولی باتوں پر لاکھوں روپے کی رشوت لینے والے لوگ ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر سے غمخواری ختم ہو گئی، ہمدردی ختم ہو گئی، غریبوں کا درد ختم ہو گیا، ملت کا درد ختم ہو گیا۔ لائر ہے، لاکھوں روپے کی رشوت لے رہا ہے، اور کوئی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں آفیسر ہے، وہ ایک اسکول کھولنا ہے، اس کے لیے لاکھوں روپے کی رشوت لیتا ہے۔ ہر جگہ پر رشوت کا بازار گرم۔ یہ کیوں بازار گرم؟ اس لیے کہ ان کے اندر سے انسانیت ختم، ہمدردی ختم، غریبوں سے تعلق اور محبت ختم۔ اس کے برخلاف مدارس والوں کے اندر غریبوں کو نوازنے کا مزاج، دینے کا مزاج، ان کے دردوں کے اوپر مرہم پٹی کرنے کا مزاج، یہ مزاج مدارس کے اندر تشکیل پاتا ہے، جس کے نتیجے میں یہاں سے پڑھ کر آنے والا ہر بچہ اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ دوسرا میرا بھائی خوش رہے، اس کا چولہا میرے گھر سے پہلے جلے اور اس کا چولہا میرے گھر سے زیادہ جو ہے روشن ہو، اس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ بہرحال مدارس اسلامیہ میں پڑھنے کے فضائل اور وہاں سے حاصل ہونے والی خوبیاں اور وہاں سے حاصل ہونے والے کمالات تو بہت زیادہ ہیں۔ وقت میرے پاس جو ہے نہیں ہے، بات بڑھتی ہوئی چلی گئی ہے، اس لیے میں یہیں پر بات ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ملت اسلامیہ کو مدارس کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کے مقاصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کے مقاصد کو سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ مدارس کو اللہ آباد فرمائے اور ان کو بہتر سے بہتر طور پر ترقی کرنے کے اللہ اسباب بھی فراہم فرمائے، ملت اسلامیہ کے قلوب کو ان کی طرف متوجہ فرمائے، اپنے بچوں کو بھی وہاں پر بھیجیں اور اپنا مال بھی اس میں وہ لگائیں اور ان سے ہمدردی اور غمخوارانہ تعلق وہ رکھیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہی گئی باتوں پر اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہے